بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور ہم سب تقوی کے حصول کی کوششوں میں اور تقوی حاصل کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کا طبقہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم اور ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں، قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہماری آنے والی جو لیڈرشپ ہے، ہماری آنے والی جو قیادت ہے، وہ یہی نوجوان ہوں گے۔ آج کے یہ لڑکے کل کے ہمارے حکمران ہوں گے، کل کی ہماری بیوروکریسی ہوگی، اور کل کے ہمارے مقتدر طبقات سے وابستہ یہ نوجوان ہوں گے۔ تو اس موسم میں تقوی کا سیکھنا اور تقوی کا حاصل کرنا اور تقوی کی محنت میں لگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جن اوامر پر اور جن عبادات پر رکھی ہے، ان میں ایک سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور پھر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور بنیادی عبادات ہیں، اور ان تمام عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرنا۔ البتہ ان تمام عبادات میں کچھ امتیازی تاثیرات بھی موجود ہیں، مختلف عبادات کی مختلف تاثیریں ہیں۔ جیسے نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور زکوٰۃ کی تاثیر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انسان مال کے اعتبار سے وہ معتدل ہوتا ہے، اور مال کی جو بیجا محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دل سے دنیا اور مال کی محبت نکلتی ہے۔ حج کی تاثیر یہ ہے کہ حج کرنے سے انسان اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو عشق حقیقی کا مظہر ہے۔ انسان کسی کے بھی عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو حاجی وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں وہ اپنے لباس کو اتار دیتا ہے، سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، اور 2 چادریں پہن لیتا ہے، اور وہ پیدل چلتا ہے، 2 پٹی والی چپلوں میں چلتا ہے، گرد غبار میل کچیل میں اٹھ جاتا ہے، اسی طرح پسینہ آتا ہے، اس کو گرمی سردی برداشت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں دیوانہ وار اللہ کے گھر کے پھیرے لگاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ تو حج کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی محبت ملتی۔ روزے کی جو خاص تاثیر ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان نوجوانوں کے لیے تقوی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تہجد میں ہم اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، سحری کے کھانے میں برکت ہے، سحری ہم کریں، اسی طریقے سے فجر کی نماز باجماعت ہم پڑھیں۔ اسی طرح سارا دن صرف پیٹ ہی کی حفاظت نہیں کرنی، روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، کانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، دماغ کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے معدے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے خیالات کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور آنکھیں بھی غلط استعمال ہو رہی ہیں، کان بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوکا رہنے سے، بجز بھوکا رہنے سے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کانوں کی، دماغ کی، آنکھوں کی اور زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے خیر کے کام ہیں نوجوانوں کے لیے، ضرورت مندوں کو افطاری کروانا، افطاری کے کاموں میں تعاون کرنا، اسی طرح اور غریبوں کی داد رسی کرنا، آخری عشرے میں اعتکاف کی ترتیب بنانا، شب قدر کو ڈھونڈنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو جوانی میں کرنے کے ہیں، اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور جوانی میں کیے ہوئے اعمال کا اللہ مقبول ثواب بڑھاپے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ جوانی میں کیے ہوئے مقبول عمل کا اجر اس کو بڑھاپے میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں اس جوانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے صالحین یوتھ کلب کے ساتھی ہیں، اللہ انہیں مساجد کے ساتھ اس مہینے میں جڑنے کی، مدارس کے ساتھ جڑنے کی، خیراتی اور رفاہی کاموں میں جڑنے کی، چیریٹیبل جو کام ہیں ان کے اندر حصہ ملانے کی، آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی